اس دنیا میں کسی انسان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ چاہنے والے، سب سے زیادہ ترقی کی دعائیں کرنے والے، سب سے زیادہ خوشحالی پر خوشی کا اظہار کرنے والے، راتوں کی تاریکی میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے والے، تندرستی، صحت، سلامتی اور حفاظت چاہنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو انسان بنائے ہیں، جن میں سے ایک کو ماں اور دوسرے کو باپ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت جو اس دنیا میں نازل فرمائی گئی ہے، انسان ماں باپ کی اہمیت، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی عظمت کو جانے تو زندگی بھر اپنی ماں باپ کا غلام بن کر رہ جائے، ان کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو مکمل طور پر مصروف رکھے۔ یہ ماں باپ کتنی مشقت اور محنت سے پریشانیوں کے عالم میں اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، ان کی ترقی کے لیے، ان کی دنیا کے اندر صحت اور تندرستی کے لیے، دنیا میں وہ چل سکیں، پھر سکیں، اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کر سکیں، اس کے لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کتنی دعائیں کی ہوگی، کتنا انہوں نے تڑپا ہوگا، کتنا وہ رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے رب سے بھیک مانگتے رہے ہوں گے۔ ایک وہ ماں ہے جو کئی مہینوں تک اپنے بچے کو مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں بچا کر حفاظت کے ساتھ رکھتی ہے، اپنی غذا میں تبدیلی کرتی ہے تاکہ بچہ صحت مند رہے، اپنی چال و چلن میں بدلاؤ لاتی ہے تاکہ بچے کو پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہو، اچھی غذاؤں کا استعمال کرتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ صحت مند ہو بلکہ اس لیے کہ پیٹ کا بچہ تندرست ہو، اچھی دواؤں کا استعمال کرتی ہے تاکہ بچے کی نشو و نما ہو، اور جب یہ بچہ نشو و نما پا کر دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو یہ ماں خوشی کے مارے جھوم جاتی ہے، اپنے رب کے سامنے دعائیں کرتی ہے، رب کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، تو نے مجھے خوشی عطا فرمائی۔ ایک باپ صبح سے لے کر شام تک گھر کے باہر بازار میں بھٹکتا ہے، کسی کی غلامی کرتا ہے، کسی کی نوکری کرتا ہے، کسی کے گھروں میں جھاڑو مارتا ہے، کسی کی جی حضوری کرتا ہے، بس چند پیسے کمانے کے لیے، اور جب یہ تکلیف، پریشانی، دھتکار اور پھٹکار کے بعد کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، رات کو اپنے گھر واپس پلٹتا ہے تو جیسے ہی بچے کے منہ سے یہ آواز سنتا ہے ابا، تو باپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دن بھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ساری مشقتیں، ساری تھکاوٹ، ساری تکالیف کو بھول جاتا ہے، اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ محنت کیا ہے، جو کچھ کمایا ہے، اس بچے کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے، اس کی زندگی کے لیے۔ یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ بڑا ہو، بڑھاپے کا سہارا بنے، زندگی میں ایک طاقتور انسان بنے، کامیاب انسان بنے، ترقی کرے، لوگوں کی طرح میرا بچہ بھی اچھا ہو، بڑا ہو۔ اور پھر ماں صبح اٹھتی ہے، جلدی سے اپنے بچے کے بستے کی تیاری کرتی ہے، اس کا سامان تیار کرتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اور اپنے شوہر کے ہاتھ میں اس کی انگلی دے کر کہتی ہے جاؤ انہیں اسکول لے جاؤ، یہ اسکول میں جائے گا، پڑھے گا، اس کا دماغ اچھا ہوگا، وہ ترقی کرے گا، اس کے اندر اچھے برے کی تمیز ہوگی۔ باپ اپنے معصوم بچے کی انگلیاں پکڑ کر اسکول کی طرف لے جاتا ہے، ایک بڑا عرصہ اسکول میں گزر جاتا ہے، اور پھر جب بچہ واپس اپنے اسکول سے اپنے گھر پلٹتا ہے تو اس کی آنکھوں میں اچھی بینائی آ چکی ہوتی ہے، کان میں اچھی قوت سماعت ہوتی ہے، زبان میں اچھی گویائی ہوتی ہے، ہاتھوں میں تندرستی اور طاقت آ جاتی ہے، جسم بڑا ہو جاتا ہے، دماغ میں اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے،
پہلے جب وہ اسکول کی طرف نکلا تھا چھوٹا معصوم بچہ تھا، اب اسکول سے جب وہ گھر اپنے واپس لوٹ رہا ہے تو ایک جوان ہے۔ جب ان کے ماں باپ نے اس کو اسکول کی طرف چھوڑا تھا ماں باپ جوان تھے، اب جب اسکول سے وہ اپنے گھر پلٹتا ہے تو دیکھتا ہے ماں باپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ وہ ماں جو اس کو اٹھ کر اپنے پیروں پر چل کر پانی اور کھانا اس کے لیے فراہم کرتی تھی، اب وہ ماں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے، اس کو بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ باپ جو صبح سے لے کر شام تک کام کے لیے گھر سے باہر نکلتا تھا، دوڑتا تھا، محنتیں کرتا تھا، اب وہ باپ کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں، اس کے بازو میں، اس کے پیروں میں وہ قوت نہیں کہ اب وہ گھر سے باہر نکل کر بازار میں جا کر کچھ کما سکے۔ یہ جوان بیٹا، طاقتور بیٹا اپنے گھر واپس پلٹتا ہے، گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے، کوئی جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا، کوئی بچہ تھا وہ جوان ہو گیا، کسی کی آنکھیں طاقتور تھی، کانوں کی سماعت اچھی تھی، اب وہ کمزور ہو گئی، کسی میں یہ کمزوریاں تھی اب اس کے اندر صلاحیت والی ہو گئی۔ گھر کے حالات میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ بچہ کبھی ماں کو حکم دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ماں کبھی تکلیف سے پریشان ہے، پانی کے لیے پانی مانگتی ہے، بیٹا کہتا ہے جاؤ اپنے پیروں پر چل کر پانی لے لو۔ باپ بیمار ہوتا ہے، دوائی کے لیے مطالبہ کرتا ہے، بیٹا کہتا ہے جاؤ بڑھاپے میں کیا ہو گیا، باہر نکلو، کماؤ، کما کر دوائی خرید لو۔ باپ اور بیٹے کے درمیان کا جو رشتہ تھا وہ رشتے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں، بیٹے کی زبان میں تبدیلی آتی ہے اور بیٹے کے انداز میں بدلاؤ پیدا ہوتا ہے۔ بوڑھا باپ بیمار ہے، پریشان ہے، رات کا وقت ہے، کھانسی میں مبتلا ہے، وہ رات میں اپنے روم میں بیٹھ کر کھانستا ہے، بیٹا جا کر باپ سے کہتا ہے ابا جان آپ کی کھانسی کی وجہ سے میری بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے، میری بچوں کی راتوں کی نیند خراب ہو گئی ہے، انہیں صبح اٹھ کر اسکول جانا ہے، جاؤ گھر سے باہر نکل کر کسی چوراہے پر بیٹھ کر کھانسو، آپ کی کھانسی سے ہماری نیند میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ہم وہ اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن میں وہ واقعات دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے اپنے باپ کو ان کے گھر سے نکال دیا، بیٹے نے اپنے ان مضبوط طاقتور ہاتھوں سے جس کی قوت اور طاقت ماں کے سینے کے دودھ سے تھی، ماں نے اپنے سینے کا دودھ پلا کر ان کے ہاتھوں کو طاقتور بنایا تھا، انہی طاقتور ہاتھوں سے وہ ماں کا گلا دباتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ ایسی حالتیں، ایسے مناظر کہ پھر انسان افسوس کرتا ہے یہ بھی کوئی انسان ہے۔ ماں کہتی ہے یہ بھی کوئی بیٹا ہے، کاش کہ ان کی شکل دیکھنے سے پہلے، ان کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہم خود اس دنیا سے چلے گئے ہوتے، کاش کہ ہمیں ایسا بیٹا نصیب نہ ہوتا، کاش کہ ہم نے اس کا منہ تک نہ دیکھا ہوتا۔ وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں، وہ عذاب، ماں باپ کے لیے دنیا، ان کا گھر مکمل کا مکمل جہنم بن جاتا ہے۔ اور ایسے کئی واقعات ہم نے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں۔ جزیرے عرب کا وہ واقعہ جب ایک بوڑھی عورت سمندر کے کنارے شام کے وقت میں بیٹھی ہوئی کسی نوجوان کو دکھائی دی، وہ نوجوان اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے ماں رات کا وقت ہو گیا ہے، لوگ اس وقت میں اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، تم بھی اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ بوڑھی ماں کہتی ہے میرے بیٹے نے مجھے یہاں پر چھوڑا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹے گا، میں اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ نوجوان اس کا انتظار کرتا ہے کب اس کا بیٹا آئے گا، کافی دیر گزر جاتی ہے، بیٹا نہیں آتا۔ وہ بوڑھی ماں سے کہتا ہے ماں آپ اپنے گھر کا پتہ مجھے بتا دو، میں آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ بیٹے نے جاتے وقت میں مجھے ایک پرچی دیا تھا، دیکھو شاید اس میں کوئی پتہ ہو، کوئی بات ہو۔ وہ نوجوان پرچی لیتا ہے تو اس میں یہ جملہ لکھا ہوتا ہے جس شخص کو یہ بوڑھی عورت ملے یہ اس کو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر داخل کر دے۔ اس طرح کے ماں کے ساتھ برتاؤ، ایسے یہ باپ کے ساتھ برتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا من حق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ عزت کے قابل کون سا انسان ہے؟ آپ نے کہا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون؟ آپ نے کہا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون؟ آپ نے کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون؟ آپ نے کہا ابوک، تمہارا باپ۔
یہ 4 مرتبہ سوال کیا گیا، چاروں مرتبہ میں ماں اور باپ کا تذکرہ ہے، کہیں بیوی کا ذکر نہیں کیا گیا، کہیں بھائیوں کا ذکر نہیں آیا، کہیں بہنوں کا تذکرہ نہیں آیا، کہیں دوستوں کا تذکرہ نہیں آیا، کہیں پڑوسیوں کا ذکر نہیں آیا۔ ماں اور باپ کے بارے میں نبی نے ایسی تلقین فرمائی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا ملعون ملعون من عق والدی، ملعون ہے وہ انسان، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرے۔ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اے نبی، برباد ہو جائے وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ کو رسوا کیا، جس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی۔ نبی نے کہا آمین، بربادی ہے ایسے انسان کے لیے۔ آخر کیا بات ہے، جب اتنی وصیتیں ہیں، اتنی نصیحتیں ہیں، اتنی خطرناک دھمکیاں ہیں اور اس طرح کی وعیدیں سنائی گئی ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے پر، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔